اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ اس سورہ کا بھی عمود دعوت ایمان ہے، جس طرح سورہ بقرہ کا عمود دعوت ایمان ہے۔ دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ میں یہود کی کارستانیوں کا تفصیلی ذکر ہے اور اس میں نصارہ کی۔ ابھی آیت نمبر 44 تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کی حیثیت تمہید کی ہے۔ اب نفس مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 45 سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کا خیال یہ تھا کہ وہ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم ہیں، یعنی وہ بھی خدا کی خدائی میں باقاعدہ شریک ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس سورہ میں یہ تصویر صاف کر دی جائے گی کہ عیسیٰ مسیح کون ہے۔ چنانچہ آج کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گی۔ ساتھ ہی اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے جو دعوت اپنی قوم کو دی ہے، تمام پیغمبروں کی طرح آپ نے بھی مخاطب پہلے بنایا ہے قوم کے اعیان اور سرکردہ افراد کو، اور ایسا دعوت میں کیا جاتا ہے کیونکہ عوام تو زیر اثر ہوتے ہیں خواص کے۔ اگر بات خواص کی سمجھ میں آ جائے تو عوام کا مان لینا بڑا آسان ہوتا ہے، اور اگر خواص کو چھوڑ کر عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے تو اولاً عوام تو کل انعام ہوتے ہیں، دوسرے اگر وہ مطمئن بھی ہو جائیں تو خواص کے مس گائیڈ کرنے سے وہ بہت جلدی مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہماری سمجھ میں کیا آئے گا، اور یہ بیماری ہمارے اور آپ کے ہاں بھی موجود ہے۔
ایک بڑا آدمی چاہے جو کچھ کہہ دے، اگر کوئی چھوٹا آدمی اس کے مقابلے میں انتہائی معقول بات کرے تو لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ تو کیا اکیلے آپ ہی سمجھنے، اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ تو اس لیے تمام دعات اور مبلغین بالخصوص انبیاء نے پہلے مخاطب بنانے کی کوشش کی ہے سرکردہ افراد کو۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سرکردہ افراد ہی کو اپنا مخاطب بنایا، لیکن انہوں نے کوئی دلچسپی اس دعوت سے نہیں دکھائی۔ تب مجبوراً غریبوں اور محتاجوں کو آپ نے مخاطب بنایا، اور بالخصوص ان مزدور پیشہ افراد کو جو ساحلی علاقوں میں سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور بیچتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہی کا نام حواری قرار پایا۔ یہ ہے آج کا کل سبق۔ اب فرمایا کہ یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم، ظاہر ہے مریم ہی سے کہا تو لمریم کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور حال یہ ہوگا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں وجیح ہوگا، باوقار، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یہ اسی طرح کی بشارت ہے جس طرح کی بشارت حضرت ابھی کس کا گزرا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو ملی تھی۔ ان کو بھی عمر کی اس منزل میں یا اس مرحلے میں ملی تھی جب اولاد کی پیدائش کا امکان نہیں تھا، اور یہاں حضرت مریم کہ یہاں بھی اولاد کی پیدائش کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ وہ شادی شدہ تو ہوتی نہیں، تو ان کو بھی بشارت دی۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمے کے ذریعے وجود میں آئے تھے، اس لیے ان کے لیے پہلا تعارف کلمہ کی صورت میں ہوا۔ پیچھے بھی کلمے کا ذکر گزر چکا ہے، میں نے بتایا تھا کہ اشارہ حضرت عیسیٰ مسیح کی جانب ہی ہے۔ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ تو اصل نام ہے، ظاہر ہے کہ یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے، عبرانی زبان میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے یہ تو عبرانی زبان پر تحقیقی نظر رکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ عربی یا اردو وغیرہ میں اس کی وجہ تسمیہ نہیں ملتی۔ مسیح عربی لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لقب بالعموم پہلے آتا ہے اور نام بعد میں آتا ہے، تو یہ المسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا۔ المسیح لقب نام کیوں پڑا، اس کے سلسلے میں بالعموم دو رائے ظاہر کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پہ تیل رکھ کر مسح کیا، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ رائے بہت زیادہ وزندار نہیں لگتی، اس کے اسباب دو ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اس زمانے میں عمومی رواج تھا کہ جب کوئی نبی اپنے بعد کسی نبی کو یا بادشاہ کو جانشین بناتا تو اس کے سر پہ تیل رکھ کر مالش کرتا، جیسا کہ حضرت سموئیل نے طالوت اور داؤد کو مسح کیا۔ تب پھر
ان سب کا خطاب یا لقب مسیح ہونا چاہیے، انہی کا کیوں؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت یحییٰ کا مسح کرنا ثابت بھی نہیں ہے، تورات اور انجیل وغیرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے تو بپتسمہ کا ذکر ملتا ہے، یعنی انہوں نے کوئی شیرینی کھجور وغیرہ اپنے منہ میں ڈال کر اس کو نرم کیا اور وہ چسا دیا، ان کو اس کا ذکر تو ملتا ہے۔ تو وجہ تسمیہ وہ سبب بن جائے جس کا ذکر ہی داستان میں نہ ہو، عجیب و غریب بات ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ انہیں مسیح کا لقب اس لیے ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی مسیح لگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بال ایسے بنائے تھے کہ لگتا تھا ہمیشہ وہ ابھی ابھی نہا کے آئے ہیں اور گیلے بالوں پر تیل لگایا ہے۔ آج کل آپ کے ہاں ایک تیل نکلا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، مگر میں نے تو بہتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس تیل کو لگا لیجئے تو لگتا ہے ابھی نہا کے آئے ہیں، گیلا گیلا بال ہے، اس پہ تیل لگا دیا۔ نہیں دیکھا؟ سرامیر میں کسی کے یہاں جا کر کے پوچھو، صرف تجربے کے لیے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نام مجھے نہیں معلوم، لیکن کئی لوگوں کو میں نے لگاتے دیکھا ہے سرامیر، یہاں اس جگہ اس علاقے میں۔ پوچھئے تیل والوں سے تو بتائیں گے کہ کوئی تیل ایسا آتا ہے جس کو لگانے کے بعد لگتا ہے ابھی ابھی نہا کے بال ملائم نرم ہوتا ہے، اور دیکھنے میں لگتا ہے نہا کے گیلے بال پہ تیل لگا لیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے اس ماڈرن زمانے میں سرائمیر میں رائج تیل سے آپ واقف نہیں ہیں۔ مجھ کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہی ہو مگر ہے وہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا تھا، ان کے بال مستقل لگتے ہی تھے ایسے۔ یہ تو تورات و انجیل سے بھی ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایتوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ لگتا تھا کہ ابھی ابھی نہا کے آئے ہیں اور بالوں میں تیل لگایا ہے۔ تو وہ قدرتی مسیح تھے، اس لیے ان کا خطاب خاص طور سے مسیح پڑ گیا۔ نہائے چاہے نہ نہائے، لگتا تھا ابھی نہا کے آئے ہیں۔ اب یہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف عیسیٰ کی نسبت، جبکہ نسبتیں باپ کی طرف ہوا کرتی ہیں، ماں کی طرف نہیں۔ اگر کہیں ماں کی طرف نسبت ہوئی ہے تو دو میں سے ایک سبب ضرور رہا ہے، یا تو یہ کہ باپ ناقابل ذکر رہا ہو اور ماں قابل ذکر، تو لوگ ماں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اس کی شناخت اور پہچان کے لیے، اور ایسا بہت ہوتا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ باپ ہو ہی نہ یا نامعلوم ہو، کوئی عورت اپنے بیٹے کو اپنی جانب منسوب کر کے یہ عار مول نہیں لے گی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا باپ ہے ہی نہیں، اس لیے یہ عام نہیں ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ یہ دلیل ہے خود اس بات کی کہ یہ بن باپ کے ہیں۔ اب تورات وغیرہ میں جو ایک فلسفہ گڑھا گیا ہے، ایک جھوٹی روایت نقل کی گئی ہے کہ یوسف نامی ایک شخص سے مریم کی شادی ہوئی تھی اور عیسیٰ انہی کے بیٹے ہیں، تورات و انجیل کے اس بیان کو قرآن مجید عیسیٰ ابن مریم کہہ کے خود رد کر دے رہا ہے۔ اگر یوسف نام کا کوئی ہوتا تو عیسیٰ ابن مریم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، عیسیٰ ابن یوسف کہا جاتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر ان کی ایک صفت یہ بتائے گی کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، حال کے روپ میں، اسلوب حال کا ہے، یعنی ان کا حال یہ ہے یا یہ تھا
کہ دنیا میں بھی وہ بڑا باوقار اور باوزن تھا، اور آخرت میں بھی اتنے ہی باوقار اور باوزن ہوں گے عیسیٰ ابن مریم۔ آپ جانتے ہیں نا کہ تورات اور انجیل میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں نے مریم کو طعنے دیے، اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، لیکن جب عیسیٰ ابن مریم نے گہوارۂ مادر میں زوردار تقریر کی اور اپنی برات کا اعلان کیا تو سب کی زبانیں بند ہو گئیں، اور اب کسی کے اندر ان پر ناجائز اولاد ہونے کا الزام لگانے کی ہمت نہیں رہ گئی۔ پھر تو اس کے بعد انتہائی باعزت، انتہائی باوقار، انتہائی محترم اور لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے عمر بھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مخالفین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کرتے رہے، دوسرے انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے، لیکن ان کی وجاہت پر کوئی حرف نہیں آیا، جس طرح کسی نبی کی وجاہت پر کوئی حرف کبھی نہیں آیا ان کی زندگی میں۔ مخالفت اپنی جگہ ہے اور وجاہت کو متاثر کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تو گہوارے ہی میں ایک تقریر زوردار کر دی تھی، چھاپ برسوں اس کی رہی، پھر دوسرے وہ جیسی شد بد ان کے اندر پیدا ہوئی، ان کے اندر خدا داد صلاحیتیں نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور کل 12 سال کی عمر میں مسند تدریس پر فائز ہو گئے اور لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اب اگر کوئی 12 سال کا بچہ بڑے بڑے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دے تو اس کے وجیح اور باوقار ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ آخرت میں وجیح ہوں گے، تمام انبیاء وجیح ہوں گے، انبیاء کے علاوہ واقعی اللہ کے دین کی خاطر وقت کی قربانیاں دینے والے اور ہر طرح کی مصیبتیں سہنے والے وجیح ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیح کیوں نہیں ہوں گے؟ ان کے ساتھ وجیحاً خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آ گئی تاکہ قدیم آسمانی صحیفوں میں ان کی جو تصویر مسخ کی گئی ہے اس کی تردید ہو سکے بس۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی ہوں گے، اور ان کے مقرب ہونے کی کئی دلیلیں تو موجود ہیں۔ اللہ کے اتنے مقرب نہ ہوتے تو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے وہ نہ ملتے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ گہوارے میں لوگوں سے بات کرتے تھے اور بڑھاپے میں اور ادھیڑ پن میں بھی، اور وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ قدیم آسمانی صحیفوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی نوجوانی ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے، ابھی نوجوان تھے تبھی لوگوں نے سولی پہ چڑھا دی۔ سولی پر چڑھا دی یہ بات بھی غلط ہے، اور نوجوانی ہی میں ان کی زندگی کا دیا گل کر دیا گیا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ گہوارے میں بھی وہ بات کرتے تھے، بڑی دانائی والی، بہت دانشمندانہ، عاقلانہ، بالغانہ، عالمانہ، فاضلانہ، اور ادھیڑ عمر میں بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے۔ حالانکہ اس عمر میں تو گفتگو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، سبھی کر لیتے ہیں، لیکن کہلن لانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ نوجوانی میں وہ دنیا سے نہیں گئے ہیں، ادھیڑ عمر تک تھے۔ اور یوحنا باب 8 آیت 57 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی میں وہ اس دنیا سے نہیں گئے۔ میں الفاظ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اور یہودیوں نے ان سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں ہے، پھر کیا تو نے
ابراہیم کو دیکھا ہے، یہ باب 8 آیت 57 میں یوحنا میں موجود ہے، انجیل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کی بات ہے، اور 50 سال کی عمر سے پہلے کی بات ہے، پھر کتنے دنوں تک زندہ رہے۔ ابھی تو مخالفت کا رنگ اور روپ یا الفاظ اور جملے تو یہ نہیں بتا رہے ہیں نا کہ یہ مخالفت اپنی آخریت کو پہنچ چکی ہے۔ ابھی تو لگتا ہے کہ دلائل کے زور پر ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب دلائل کے زور پر خاموش لوگ نہیں کر پاتے تب مرحلہ آتا ہے زندگی کا دیا گل کر دینے کا۔ آپ کو یاد ہے امثال میں پڑھا ہوگا، بھیڑیے نے جب پکڑا میمنہ کو تو کھانے سے پہلے کھانے کے امکانات پیدا کرنے کی کوشش کی، جواز، اور جب کوئی جواز نہیں بن سکا تب کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھاؤں گا۔ تو الفاظ بتا رہے ہیں کہ ابھی 50 سال سے پہلے کا مرحلہ، یہ 45 سے 50 کے درمیان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ابھی تو دلائل کے ذریعے انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی، اب دلائل چاہے لولے لگڑے ہوں چاہے مضبوط ہوں، اس سے بحث نہیں، پھر وہ مرحلہ آیا ہوگا۔ تو قیاس تو یہی ہے کہ خود اس کے اپنے بیان کے مطابق بھی یہ ادھیڑ ہونے کے بعد ہی دنیا سے گئے، اور قرآن تو صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے مادر میں جو تقریر کی تھی وہ یاد ہے؟ سورہ مریم میں ہے نا، غالباً کھولیے سورہ مریم آیت نمبر 30۔ پڑھیے آیت نمبر 30۔ اور اور دیکھ رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی چھوٹے سے بچے تھے، دودھ پی رہے تھے تب۔ اب ظاہر ہے کہ جب مہد کی تقریر آپ نے سن لی تو کہل کی تقریر سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اس عمر میں ہی چنی ایسی شاندار تقریر کر سکتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ کہل میں پہنچنے کے بعد تو بہت مجھا ہوا مقرر ہو جائے گا۔ قالت رب انا یکون لی ولد۔ آپ دیکھیں حضرت مریم کو فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی تو یہ گفتگو روک کر فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف میں اتنی لمبی بات کہہ دی گئی، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ غلط ہے، اس لیے صحیح تصویر پیش کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح تصویر پیش کر دی، گفتگو بیچ سے روک کر صحیح تصویر پیش کر دی، تاکہ لوگ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تصویر سے واقف ہو جائیں، باقی باتیں بعد میں سنیں۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ انہوں نے بڑی حیرت سے کہا، حضرت مریم نے، ظاہر ہے کہا کس سے؟ اپنے رب سے کہا۔ فرشتوں نے بشارت دی، بشارت سننے کے بعد تو یہ ایسے ہی گنگ ہو گئی ان کی زبان۔ کوئی ایسی خبر پہنچے جو خبر بظاہر اچھی نہ معلوم ہوتی ہو اور بڑی خبر ہو، دل کو شاک گزرنے والی ہو،
جس سے اپنا مستقبل وابستہ ہو، اس کو سننے کے بعد شوق لگ جاتا ہے۔ شوق میں آدمی کچھ بول نہیں پاتا، بس زبان بند ہو گئی، گنگ ہو گئی، کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اور پھر جب زبان کھولی تو فرشتوں سے کہنے کے بجائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نالش کی، ربی، اے میرے رب، کیسے مجھے لڑکا ہو؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، لڑکا کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں، ان سے نہیں کہا، فرشتوں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بھیجا تھا۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ پر اس قدر اعتماد تھا، اس قدر اعتماد تھا، اس قدر بھروسہ تھا کہ اگر اس کی بارگاہ میں کوئی درخواست گزاری جائے تو نامنظور نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، کہاں سے مجھے لڑکا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تیری روایت، تیرا دستور تو یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بغیر ملے کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ سنایا انہوں نے کن کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ قالا، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو جواب بھی دیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جواب آواز ہی کی صورت میں ہو، یہ جواب دل کو مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اس قدر حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تم کو بھروسہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے، بھول گئیں؟ تمہارے خالو پوچھ رہے تھے، اَنَّ يَكُونُ هَذَا لَكَ هَذَا، یہ کہاں سے تم کو مل گیا؟ تو تم نے کہا دیا تھا من عند اللہ۔ کہاں سے آ رہا تھا؟ جو اللہ وہ کر سکتا تھا اور تم نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ تم کو اولاد ہوگی، پھر اس قدر حیرت کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی معاملے کا قطعی فیصلہ کر لیتا ہے، دیکھیے قضا جب آتا ہے نا تو اس کے اندر خالی فیصلہ کرنے کا معنی نہیں، فیصلہ کر کے پہنچا دینے کا معنی ہوتا ہے۔ وہ قطعی، جب وہ قطعی فیصلہ کسی چیز کا کر لیتا ہے تو اس کے لیے اسباب و وسائل ناگزیر نہیں ہوتے، وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جائے گا، کیا مشکل ہے؟ جس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عالم یہ ہو کہ وہ کہہ دے ہو جا اور وہ ہو جائے، اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں تم کو اس قدر استعجاب کیوں نظر آتا ہے؟ بس اب حضرت مریم کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا اس نے دل کو مطمئن کر دیا، اور دل کا اطمینان ہی اصل اطمینان ہے۔ سنیے، انتہائی خوف کے ماحول میں بھی اگر آدمی کا دل مطمئن ہو جائے تو خوف بے معنی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں سامنے کی گاڑی ہماری جا رہی ہے گڈھے میں، مگر مضبوط دل کے ہوتے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا، اور گڈھے میں گرنے کے بعد ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے مگر دل و دماغ کام کرتا ہے۔ اور کتنے کمزور دل کے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹ ذرا بھی نہیں آئی مگر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ سرامیر کے ککو بیچارے لڑ گئے، حالانکہ چوٹ بالکل نہیں آئی مگر ختم ہو گئے۔ لوگوں کا کہنا، ان کے گھر والوں کا ہے کہ وہ دل کے بہت کمزور تھے، انہوں نے کہا ارے میں تو لڑ گیا بس۔ تو یہ سب دل کے، اللہ تعالیٰ کسی کمزور دل کے آدمی کے دل کو بھی مضبوط کر سکتا ہے اور کسی مضبوط دل کے آدمی کا بھی دل کمزور کر سکتا ہے،
جب ان کو اپنے تعلق سے بڑی بے چینی اور بے اطمینانی ہوئی اور انہوں نے بارگاہ خداوندی میں نالش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب بات حضرت مریم کی بھی ختم ہو گئی اور یہ الزام بھی اتر گیا کہ یہ کسی یوسف نامی شخص سے شادی کر لینے کے بعد عیسیٰ کو پیدا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے ان کو اولاد عطا فرمائی، کلمہ کن سے۔ سمجھا آپ نے؟ حضرت عیسیٰ پہ جو الزامات تھے ان کی بھی تردید ہو گئی، حضرت مریم پہ جو الزامات تھے ان کی بھی تردید ہو گئی۔ اب مزید تعارف حضرت عیسیٰ کا سنیے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ ان کو سکھاتا تھا کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل۔ مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی یہ رائے بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ التورات اور الانجیل دراصل تفسیر یا بیان ہیں الکتاب اور الحکمت کی۔ الکتاب سے اشارہ تورات کی جانب ہے اور الحکمت سے اشارہ انجیل کی جانب ہے، کیونکہ انجیل حکمتوں کا مجموعہ ہے اور قرآن سے پہلے الکتاب کی حیثیت تورات کو ہی حاصل تھی۔ تو الکتاب اور الحکمہ کے ذریعے سے جو ایک میسج دیا گیا کہ زندگی سے متعلق تمام اصول اور مبادئ کو اپنے اندر سمیٹنے والی کتاب تورات ہے اور حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب انجیل ہے۔ تو پہلے صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ان دونوں کتابوں کا، اور بعد میں نام کے ذریعے، ذات کے ذریعے سے ان کا ذکر کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ کبھی مشاعرہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ نہ سنا ہو تو شہران کی نظامت تو ضرور سنی ہوگی۔ نظامت میں یہ کہتے ہیں کہ اب میں ایک ایسے آدمی کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو دیکھنے میں بھی ایک باوقار عالم دین لگتے ہیں، طالب علم ہونے کے باوجود بھی اساتذہ کی صف کے نظر آتے ہیں، فوراً سب کا ذہن ابڈیا پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نام لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلوب بہت عام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اسلوب اختیار کیا ہے تو کوئی حیرت ناک بات نہیں ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہا تھا ایک رسول بنا کر۔ وَيَبْعَثُهُ محذوف ہے رسولاً سے پہلے، يُعَلِّمُهُ پر عطف ہے۔ ان کو بھیج رہا تھا ایک رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف۔ بِرِسَالَةِ أَن، برسالت بھی محذوف ہے، اس پیغام کے ساتھ کہ وہ کہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم الشان نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ یہ آیتن بظاہر واحد ہے، لیکن ہر واحد لفظ وحدت پر ہی دلیل نہیں ہوتا، جمع پر بھی دلیل ہوتا ہے، اور خاص طور سے اگر لفظ ایسا استعمال ہو جس کا جو بطور جنس بھی آیا کرتا ہو تو اس میں جمع کے مفہوم کی گنجائش بہت رہتی ہے، جیسے آیا ہے، طائفہ ہے، ناس ہے، وغیرہ وغیرہ، قوم ہے۔ تو اس لیے ترجمہ زیادہ موضوع یہ ہوگا، اس پیغام کے ساتھ کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے عظیم الشان نشانیاں لے کر۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ بڑے ہو گئے، رسالت اور نبوت کا اعلان کر دیا،
لوگ بحیثیت نبی و رسول ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اپنے رسول ہونے کی دلیل لے کے آیا ہوں۔ اور دلیل کیا دلیلیں ہیں؟ سنو، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ہیئت کی طرح ایک پرندہ بنا سکتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک دوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ سچ مچ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے۔ میں پرندے کی ایسی مٹی لے کر ایسے کر کے ایک پرندہ بنا کر کے اس میں دم کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جا، اور تمہارے سامنے مٹی کا وہ پتلا سچ مچ پرندہ نظر آئے گا۔ لوگوں نے کہا کیا پھینکتے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کو یہ پاور دیا ہے، کہا تو کر کے دکھا دو۔ مٹی لی، پتلا بنایا، پھونک دیا، پرندہ اڑنے لگا۔ دیکھیں، جادو کے زور پر جو کیا جاتا ہے وہ کسی شے جیسا ہو جاتا ہے، شے نہیں ہو جاتا۔ موسیٰ اور جادوگروں میں جو مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگروں نے جو جادو کیا تھا اس میں رسیاں اور ڈنڈے سانپ جیسے لگنے لگے تھے، سانپ نہیں ہو گئے تھے، یہ جادو ہے۔ اور موسیٰ نے جو ڈنڈا ڈالا تو سچ مچ وہ سانپ بن گیا۔ دونوں میں فرق ہے۔ تم بھی پرندوں کی طرح کا پتلا بنا سکتے ہو، لیکن اس میں جان نہیں ڈال سکتے، اور وہ پتلا سچ مچ پرندہ نہیں ہو جائے گا۔ سامری نے بچھڑا بنایا، گوں گوں کی آواز آ رہی تھی، بچھڑا نما تھا، بچھڑا نہیں تھا۔ آپ کے ہاں بھی یہ پتلے مارکیٹوں میں بکتے ہیں، گڑیا کے پتلے اور اس کے کیا نام ہے، سانپ کے بھی اور مختلف جانوروں کے، اور وہ اسی طرح بولتے اور چلتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ گھوڑا نما، بلی نما، کتا نما ہے۔ بلی کتا گھوڑا نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی پتلے کو سچ مچ پرندہ بنا دیتے تھے، پرندہ کا ایک دلیل تو یہ ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پاور دے دیا، اس لیے میں استعمال کر لے رہا ہوں۔ یہ میری قابلیت کا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا کرشمہ ہے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، بس اس نے مجھے یہ طاقت دے دی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں بھی چھپا ہوا ہے۔ میں اندھے اور کوڑھی کو بینا اور صحت مند کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اچھا، یہ طاقت بھی ہے۔ اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیا، تاکنے لگا۔ اب جب آدمی تاکنے لگتا ہے اور اس طرح دیکھنے لگے جس طرح کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا عجوبہ ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے ایک بڑے عالم نے بتایا کہ میں نے آنکھ کا آپریشن کروایا، دونوں آنکھ کا۔ میں بچپن سے چشمہ لگا رہا ہوں، میں بہت دور کبھی بہت صاف نہیں دیکھ سکا، چشمہ لگاتا تھا، لیکن دونوں آنکھوں کا آپریشن کرانے کے بعد پہلی بار مجھے لگا کہ میرے پاس آنکھ آ گئی ہے، آنکھ، ابھی تک آنکھ نہیں تھی۔ آپ کے اصلاحی مولانا ہے، ہاں، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی بار
دور کے حصے کو، منظر کو اس آپریشن کے بعد دیکھا، ورنہ عمر بھر میں اس سے محروم تھا، نظر آتا تھا مگر اتنا صاف نہیں۔ جیسے اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، ایسی زندگی پر دیکھتے رہے، لیکن جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویسے وہ دیکھنے لگے، میں تو نہیں ویسے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے برس زدہ کو بھی دیکھیں، برس اس کو نہیں کہتے سفید داغ کو، یہ تو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے۔ برس تو چھوت کی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا نام عربی زبان میں کچھ اور ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ برس تو اس داغ کو کہتے ہیں جس کے اندر زخم ہو جاتا ہے، وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اعضاء کو گلا دیتا ہے۔ اسی کی ایک قسم کوڑ بھی ہے۔ کوڑ میں کلر چینج ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس ایسے ہی وہ ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں میں بیماری لگتی ہے اور دھیرے دھیرے گل گل کے کٹ کٹ کے ختم ہونے لگتی ہے۔ تھوڑا سا فرق دونوں میں ہے، ورنہ کوڑ اور برس دونوں ایک ٹائپ کی بیماریاں ہیں۔ جن کو سفید داغ ہو جاتا ہے نا، ان سے آپ کو نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کو ایسی بیماری نہیں ہے، یہ ایسی بیماری ہے جیسے سردی زکام بخار ہو جائے، یہ الگ بات ہے کہ جلدی یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہو بھی جاتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن یہ قابل نفرت بیماری نہیں ہے۔ تیسری چیز، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ مردہ ہے، میں اس کے اوپر ہاتھ پھیر دوں اور کہہ دوں قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جائے گا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم کھاتے ہو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں، تمہارے گھروں میں کیا کیا، کہاں کہاں، کتنا کتنا ہے، وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ کیا کھایا ہے تو ڈاکٹر لوگ بھی پتہ نہیں کیسے نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں، لیکن تمہارے گھروں میں کیا کیا، کہاں کہاں ہے۔ کچھ لوگوں کے جناتوں سے سمپرک ہو سکتے ہیں، وہ ان سے دکھوا کے بتا سکتے ہیں، لیکن جنات بھی تو مخلوق ہی ہیں، خالق تو ہے نہیں، ان کی بھی نظر چوک سکتی ہے۔ اب آپ کا تعلق ان سے ہے تو کچھ دیکھیں گے اور کچھ بے دیکھے بتا دیں گے، چار صحیح ہو جائے چار غلط ہو جائے تب بھی آپ ان کو پوچھتے رہیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اس کی بنیاد پر کیا کھایا ہے آپ نے یہ بھی بتا دیں گے، اور آپ کے گھر میں کہاں کہاں کیا کیا رکھا ہوا وہ بھی بتا دیں گے۔ لوگوں نے اس کا بھی امتحان لیا۔ اب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی بڑی دلیلیں ان کی نبوت رسالت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، کوئی گنجائش تھی ایمان نہ لانے کی؟ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہو، یہ مومنین ارادہ صفت کے معنی میں ہے، اگر تمہارے اندر ایمان لانے کا ارادہ و داعیہ موجود ہے تو یہ اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی، معمولی بڑی نشانی ہے۔ لیکن جب کوئی ایمان نہ لانا چاہے تو ظاہر ہے کہ دلائل اور نشانیاں کام نہیں دیتی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور میں بھیجا گیا ہوں مصدق بنا کر، یہ حال ہے مصدقاً، یعنی ارسلت الیکم مصدقاً، میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں مصدق بنا کر اس کا جو تمہارے سامنے ہے تورات میں سے۔ تورات کی جو تعلیمات تمہارے سامنے ہیں، میں تورات کی انہی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تورات جو کہتی ہے صحیح کہتی ہے، تم مان لو، تمہارا کلیان ہو جائے گا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے
کہ تمہارے سامنے تورات کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم مجھ سے متعلق پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے، اور تورات نے میرے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں ان پیشین گوئیوں کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میں پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں، میں بالکل عین مصداق ہوں ان پیشین گوئیوں کے۔ تورات میں آخری رسول سے متعلق بھی پیشین گوئی تھی، لیکن ان سے پہلے والے نبی اور رسول کی بھی پیشین گوئی موجود تھی، اور اس پیشین گوئی کے عین مطابق ہوں۔ تو دونوں پہلو ہیں، ایک تو تورات کی تعلیمات کو ہی زندہ کرنے آیا ہوں، نمبر ایک، نمبر دو، تورات کی وہ تعلیمات جو مجھ سے متعلق تھیں میں ان کے عین مطابق ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ یا اُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ لِأُحِلَّ لَكُمْ، اسلوب خالی بدلا ہوا ہے بس، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ تم پر بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، مثلاً تمہاری شرارت کی وجہ سے تم پر چربی حرام کر دی گئی ہے، تمہاری شرارت کی وجہ سے بعض جانور، حلال جانور تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں آیا ہوں کہ ان بعض حرام چیزوں کو حلال کر دوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس کو حلال ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہ جو نشانیاں میں نے دکھائی ہیں یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں، معمولی نشانیاں نہیں ہیں۔ اس کو پھر سے دوہرا دیا، بات شروع کرنے سے پہلے کہا اور بات ختم کرنے کے بعد پھر کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عظیم الشان نشانی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اب نہ ماننے والے اگر ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو اس کا کیا علاج؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو نشانیاں بھیجی ہیں وہ نشانیاں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قوت کو چیلنج کرتے ہو، تمہاری خیریت نہیں ہے، سمجھ لو۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا واحد راستہ ہے میری اطاعت کرو بس۔ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس شخص کو نبی یا رسول بنا کر بھیجتا ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اسی نبی اور رسول کی اتباع کرے۔ کوئی نبی اور رسول ماضی کے نبیوں اور رسولوں کی تردید نہیں کرتا۔ آپ کے ہاں تو مریض ایک ڈاکٹر کے ہاں جائے، علاج کرتا رہے، پھر فائدہ نہ ہو یا کم فائدہ ہو، فائل لے کر دوسرے ڈاکٹر کے ہاں چلا جائے، ڈاکٹر دیکھتا ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے، کہاں تم چلے گئے تھے، بہت غلط علاج کر دیا، بتاؤ بیماری کچھ اور کر دیا کچھ اور۔ اب وہ بیچارہ ہی سمجھتا ہے کہ اب تک جو لگا تھا کل پیسہ برباد، اب اس کے یہاں علاج شروع کر دیا، کچھ دن تک کیا، کوئی خاص آرام نہیں ملا، تیسرے کے یہاں گیا، ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ اپنے کو بڑا بتانے کے لیے دوسروں کی تردید لوگ ضروری خیال کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو زیادہ قابل بتانے کے لیے دوسرے قابل لوگوں کی تردید کرتے ہیں تاکہ ان سے بڑے قابل مان لیے جائیں۔ یہ قابلیت نہیں ہے۔ اتر آنکھ خود ببوید نہ کی عطار بگوید، اتر کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں علامہ ہوں۔ علامہ ہو تو پتہ چل جائے گا، بتانے کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سب کا معاملہ، مگر انبیاء جو آتے ہیں وہ کسی نبی کی تردید نہیں کرتے۔ جتنے نسخے انبیاء اور رسول نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے دیے ہیں سب کی وہ تائید کرتے ہیں۔ البتہ وہ کہتے یہ ہیں ابھی تک تمہارے اوپر ان کی اتباع لازم تھی،
لیکن تم نے جو گڑبڑی پیدا کی اس کی وجہ سے اب مجھے بھیجا گیا ہے، میرے آنے کے بعد اب میری اتباع لازم ہوگی، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مولانا سرفراز صاحب صدر مدرس تھے، اس سے انکار مفتی سیف الاسلام صاحب کو بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مفتی سیف الاسلام صاحب جب صدر مدرس ہو گئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا سرفراز صاحب ہی کی بات میں مانوں گا، ان کی نہیں مانوں گا۔ بھائی وہ ان کی تردید نہیں ہے، وہ صدر مدرس تھے، جب وہ تھے تب تک ان کی اطاعت کرنی تھی، اب یہ ہیں ان کی اطاعت کرنی، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں تردید کی ضرورت پیش آئے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، سنو میرا رب بھی اللہ ہے، یا یوں کہو اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ تو جب میرا رب ہے تو میں تو اس کو رب مان رہا ہوں، تمہارا بھی رب ہے تو تم بھی مانو نا، اکیلے میرا تو ہے نہیں، جو مجھے دے رہا ہے وہ تمہیں بھی دے رہا ہے، جو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے وہی وعدہ تم سے بھی کر رہا ہے، جتنی عنایتیں میرے اوپر ہیں تمہارے اوپر بھی عنایتیں ہیں، رب تو وہی ہے، تو میں بھی اس کو رب مانتا ہوں، اور تم سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ تم بھی اس کو اپنا رب مانو، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی رسول کی اتباع ہی سیدھا راستہ ہے، رسول کو کنارے لگا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو جس طرح ہر زمانے میں نبی اور رسول کی اتباع لازم رہی ہے، ایسی آج بھی نبی اور رسول کی اتباع لازم ہے، اس لیے میں نبی اور رسول بنا کر جب بھیجا گیا ہوں تو تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ اتنی واضح دعوت اور نبوت و رسالت کی اس قدر واضح دلیلوں کے باوجود بھی قوم نے نہیں مانا، اور اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بیان کی ہے، بلکہ سیدھے یوں کہہ دیا ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا، بڑا محتاط لفظ ہے احسا، یہ نہیں کہا کفر دیکھا، کفر محسوس کیا، کیا مطلب؟ یعنی نہ صریح انکار کر رہے ہیں نہ صریح اقرار کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ماننا نہیں چاہتے، تو قال من انصاری الی اللہ، تو اب ان کو چھوڑ کر پبلک اور عوام کی طرف گئے اور ان سے کہا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف میرا مددگار بنتا ہے؟ اللہ کے جس دین کو غالب کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور جس مشن پر میں مامور کیا گیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ دیکھ رہے ہیں دعوت پھیل چکی تھی، مانوس سبھی ہو چکے تھے، یہ دیہاتی اور یہ غریب اور یہ مچھیرے اور یہ ساحلی علاقوں کے رہنے والے سماج کے دبے کچلے لوگوں تک بھی دعوت عیسیٰ پہنچ چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ خاموش تھے۔ البتہ ان کو اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی اہم تعلیم اور اس قدر واضح بات آخر ان لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ چنانچہ جب ان کو چھوڑ کر مخاطب ان کو بنایا تو انہوں نے لپک کر اسے قبول کر لیا، اور ایک ہی جست میں وہاں پہنچ گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا کون میرا مددگار بنے گا؟ اللہ کی طرف جانے میں انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کو تیار ہیں۔ آپ کی مدد تو اللہ کی مدد ہے نا، اور ہم اللہ کی مدد کو تیار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جسے اللہ کی مدد حاصل ہونے کا امکان ہو وہ بڑا بدقسمت ہوگا اگر وہ اسے حاصل نہ کر لے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے،
واشہد بِأَنَّا مسلمون، اور اے نبی آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دل تو ہمارا پہلے ہی سے مائل تھا، انتظار تھا آپ کی طرف سے التفات کا، اور التفات ہوا۔ ہم نے اپنی مرضی اور اپنی ہتھیلی اور اپنی خواہش آپ کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ سمجھا ہم نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے آمادہ اور تیار بیٹھے تھے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، اب دیکھیے جیسے حضرت مریم نے ایک بات سنی اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر ان کے توسط سے اللہ تک پیغام پہنچانے کے بجائے ڈائریکٹ پہنچا دیا۔ سنیے، جب آدمی اپنا دل تھما دیتا ہے کسی کو تو پھر بیچ کی کڑیاں بے معنی ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ ایسے انہوں نے بھی سیدھے اپنے رب سے درخواست دعا کی، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے، یعنی کس پر؟ انجیل پر۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈال لیا۔ رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے ہمارے رب ہمارا نام گواہوں کے ساتھ لکھ لے، ہم تیرے دین کی گواہی دینے والوں میں شامل ہو گئے ہیں، اس لیے اب آج سے ہمارا بھی نام تیرے دین کے گواہوں میں آ جائے۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے بڑی چالیں چلی۔ کنہوں نے؟ جن کو شروع میں مخاطب بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بڑی چالیں چلی، ایک دو نہیں، چالوں پہ چالیں چلی۔ میں صرف چند چالوں کا ذکر یہاں کرتا ہوں آپ سے۔ مثلا عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام یہ لگایا انہوں نے کہ یہ بزرگوں کی روایات کو پامال کر رہے ہیں۔ آپ اس میں فوراً اپنی تصویر مت دیکھنے لگیے گا، ہے تو کیا کریں ہم؟ صحیح بات معلوم ہو جانے کے بعد عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کہنا شروع کر دیا کیا کہ یہ تو بزرگوں کو درکنار کر رہے ہیں، لائن سے ہٹا رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے یہ راستہ اختیار کیا تھا اور اب یہ ایک دوسری لائن دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ عوام بھڑک جائے، اٹھ جائے، ان کے خلاف ہو جائے کہ اچھا یہ ہمارے باپ داداؤں کی روایات کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہماری یہ حکومت ہندوؤں کو کہ جذبات بھڑکاتی ہے ایسے ایسے جملے چھوڑ کر کے جس سے ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہمارے دین دھرم کے مخالف ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، یہ پھینکا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے مکر۔ دوسرے، وہ اپنے مخصوص آدمیوں کو، کچھ ہوتے ہیں نا جن کو بڑے سوالات آتے ہیں، سوال کرنے وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، چاہے کپل مشرا ہو، چاہے یہ جو ارنب گوسوامی، اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا کچھ، ان کو اسی لیے پالا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کہ یہ جا کے ایسے سوالات کریں جن سوالوں کے جواب میں کوئی ایسا پہلو نکل آئے جس کے خلاف فتویٰ دینا آسان ہو جائے۔ ایسے کیڑے نکالو، ایسا پوچھو، ایسا پوچھو، ایسا پوچھو کہ پوچھنے کے بعد اس میں کچھ مل جائے نمک مرچ ملانے کے لیے کافی۔ یہ پوچھوایا جاتا ہے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نہیں، پوچھوایا جاتا ہے پھنسانے کے لیے۔ مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ کے سلسلے سب کو پتہ ہے، احناف کا نقطہ نظر کے سب جانتے ہیں، عوام اور خواص سب جانتے ہیں۔ احناف کا نقطہ نظر کیا ہے، قرآنی سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ مگر وہ پوچھیں گے مولانا صاحب تو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی، طلاق واقع ہوئی کہ نہیں؟ نہیں، احناف کے نزدیک تو واقع ہوگی۔ نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے۔ اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ قرآن نے کہا، دیکھا تھا
مولانا کہتے طلاق نہیں ہوا، طلاق نہیں، اب ختم ہو گیا. ان کو آپ کو موضوع بحث بنانا تھا، اس کے لیے ایک سوال داغا اور اس کے بعد نکال کر کے اسی میں سے پروپگنڈا شروع کر دیا. کچھ یہ بھی مکر ہے. تیسرا پہلو یہ تھا کہ اس زمانے میں سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا اور بہت سارے اصول اور ضوابط رومیوں کے غیر انسانی تھے، انسانوں کے خلاف، جیسے یہی کسانوں کے خلاف 3 بل. اب انہوں نے رومیوں کو یہ پڑھانا شروع کر دیا کہ ارے سنا ہے یہ جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ رہے ہیں وہ آپ کے تو فلاں فلاں قوانین کے شدید مخالف ہیں. تب یعنی حکومت اب ان کو تنگ کرنا شروع کر دے، اور جب حکومت ان کو تنگ کرے گی تو یہ اپنا دفاع کریں گے کہ دعوت کا کام کریں گے. یہ بھی مکر ہے. چوتھی صورت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 نامور شاگرد گزرے ہیں، جن میں سے 2 تو بہت نامور رہے، جن 2 کی چلی باقی سب ڈوب گئے، شمعون اور پال، باقی سب ڈوب گئے. ان 12 ممتاز شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا یہودا، عبداللہ ابن ابی کی کیٹیگری کا. اس کو رشوت دے کر کے سبوں نے اپنا بھونپو بنا لیا تھا، اور کرتے یہ تھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکٹیویٹیز کی مخبری کرواتے تھے. کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں ان کو پھنسایا جا سکتا ہے، پہلے سے معلوم ہو جائے کہ ان کی پلاننگ کیا ہے تو پلاننگ فیل کی جا سکتی ہے. بھاری رشوت دے کر، ارے 24 کروڑ تو آپ بھی دے رہے ہیں ایک آدمی کو، 24 کروڑ ایسی بھاری رشوت دے کر کے ان کو، یہ بھی مکر ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، تفسیروں میں جو ہیں میں نے ان کا خلاصہ نوٹ کر دیا. اب تورات و انجیل پڑھیں تو کچھ پتہ چلے کہ کیا کیا ہے. وَمَكَرَ اللَّهُ، تدبیریں یہ بھی کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گل کر دینے کی، اور تدبیر اللہ بھی کر رہا تھا ان کی ساری تدبیروں کو فیل کر دینے کی. ہوا کیا؟ ساری تدبیریں فیل ہو گئیں، حضرت عیسیٰ کا بال بیکا نہیں ہوا. غلط ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وہ تدبیر کرے تو اس کی تدبیر کے آگے ساری تدبیریں فیل. سمجھے نا؟ اب یہ ایک چیپٹر ہو گیا، یعنی ایک تصویر سامنے آ گئی. اب دوسری تصویر انشاءاللہ آگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.